بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ ہمارا پروگرام ہے فتاوی آن لائن اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہر روز عصر تا مغرب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اپنے دینی، معاشی اور دیگر مسائل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ ذلہ العالی جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 0800111777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ لیلۃ العید کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت ہے کہ اس دن بہت زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان اور بخشش کا سامان اس انسان کے لیے کرتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں؟ کچھ ایسی روایات بھی لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس کی صحت کے بارے میں بھی بتائیے، اور اس رات کی اگر کوئی خاص فضیلت ہے تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے۔ دونوں عیدوں کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان راتوں میں سب بیداری کرے، عبادت کرے ان میں، تو قیامت کے دن جب سب کے دل جو ہے نا وہ مر جائیں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو اس کا دل نہیں مردہ ہوگا۔ یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں، مگر روایت نہیں ہے۔ ان عیدوں میں رات کو عبادت کرنے کی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں صحیح نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی اور سب پر تبصرہ فرما دیا کہ ایک روایت بھی ان میں صحیح نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی شفقت فرمائی امت پر کہ عرفہ کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہے اس میں نہیں جاگے، تہجد بھی چھوڑ دی، بس 2 نمازیں اکٹھی کر کے مغرب اور عشاء وتر بھی نہیں ساتھ پڑھے، سو گئے، صرف یہ دونوں نمازیں پڑھی اور فجر کے وقت جاگے۔ یعنی اس رات عید چھوڑ کر، حالانکہ بڑی برکت والی رات ہے کہ مشعر الحرام میں ٹھہرے، سوئے کہ امت بڑی تھکی ہوئی کہ اتنے دنوں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مینا اور عرفات مزدلفہ آرام۔ اس لیے سنت نبی حکمت پر مبنی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا، مناسب موقع پر عبادت بھی ہونی چاہیے، آرام بھی ہونا چاہیے۔ تو عیدوں میں جاگنے کی کوئی حدیث پاک جو ہے نا صحیح نہیں جی۔ ٹھیک ہے، مطلب جو روایت عیدین نہیں صحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، نہیں، مطلب سرے سے ہی ثابت نہیں ہے، یا ضعیف روایت ہم کہیں گے؟ ضعیف روایت، ہاں ضعیف روایت کہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک ہمارے پاس مولانا ایک اور تحریری سوال ہے، اس کی بہت زیادہ سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی۔ سورۃ مزمل جو 73ویں سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی، اس کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے ایک سوال ہمیں کیا گیا ہے جی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا، تم کو کر صاحب تقوی ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی یا کر دے گا؟ یہ سوال ہے۔ سوال واضح کرنا چاہیے تھا نا کہ اس بارے میں کیا اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ بھئی اس سے کیا مقصود ہے اور کیا اس سے وہ لینا چاہتے ہیں۔ آخر میں لکھا ہے کہ آرزو مقصود عالم ظہور میں حاصل ہو کر رہے گی یا رہے گا؟ سوال کوئی نہیں پتا چلا کیا ہے۔ چلے آپ اس آیت مبارکہ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں صحیح ہوا۔ تم کیوں کر صاحب تقوی ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ صاحب تقوی کی بات نہیں ہے۔ یہاں تتقون جو ہے نا قرآن مجید میں اتقاء کا اصلی مطلب بچنا ہوتا نا، وہ کبھی تو ہوتا برائیوں سے بچنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا۔ یہاں جس چیز سے بچنا ہے نا وہ تتقون کا مفعول آ گیا یومن، کہ اس دن کیسے تم بچو گے جو بوڑھوں جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی
یہ پوچھنا ہے کہ یہ مطلب پوچھنا ہے کہ شیعہ کے پیچھے شیعہ اگر وہ جو آدمی فوت ہو وہ شیعہ ہو، اس کے پیچھے اس کا جنازہ پڑھنے والا سنی ہو اور پڑھانے والا بھی سنی ہو پڑھنے والا بھی سنی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے جی؟ میت شیعہ ہے، نماز پڑھانے والا جنازے کی سنی امام ہے، پیچھے بھی سنی پڑھ رہے ہیں جی، تو آپ کیا پوچھتے ہیں کہ اس کا جو پڑھنے والا امام ہے اور اس کے جو مقتدی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا، کلمہ گو تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھنی تھی نا، پڑھ لینی چاہیے، ہاں پڑھنی چاہیے۔ آخر آپ ہندوؤں اور سکھوں کو بلائیں گے کہ اس کو دفن کریں؟ نہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، عقیدے اور نظریات تو ہیں، اس کا جواب دہ ہوگا اللہ کے ہاں، مگر جو شخص کلمہ اسلام پڑھتا ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں یہ وہ رافضی ہو، خارجی ہو، کوئی ہو، کلمہ گو کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بہت کٹڑ شیعہ تھا ہر سراور، بڑا عالم ہے، حدیث کا راوی ہے، اس کے علم میں سارے مانتے ہیں کہ کوئی شک نہیں، صرف عقیدہ اس کا، تو وہ وصیت کر کے مرا کوفہ میں کہ میری نماز جنازہ عبداللہ بن یزید الختمی جو ابن زبیر کی طرف سے گورنر سے صحابی وہ پڑھائیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں بھی خود دفن کروایا، پاؤں کی طرف سرکار سنت یہی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، کوئی عقیدہ نظریہ بیر کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کر رہا، اگر پڑھایا امام نے کوئی برا نہیں کیا، بہت اچھا کیا۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جنازہ شیعہ کا بھی ہوتا ہے، سنی کا بھی ہوتا ہے، پہلے سنی پڑھتے ہیں اس کے بعد شیعہ پڑھتے ہیں، یہ برا کر یہ جو کرتے ہیں نا، بغیر آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے کسی کا جنازہ نہ جائیں، اگر پڑھتے ہیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے تو ان کا امام پڑھائے، آپ پڑھ لیں یا سنیوں کا پڑھا رہا تو وہ پڑھ لیں، اس اختلاف کا مظاہرہ اور پوری دنیا کو یہ تماشا دکھانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنی بڑی بات۔ اب نماز جنازہ میں اختلاف کیا کہ 4 تکبیریں سنی حضرات کہتے ہیں، شیعہ 5 تکبیریں کہتے ہیں، وہ بھی صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 5 بھی کہی ہیں، صحابہ کرام نے بھی کہی ہیں، اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کبر ما کبر الامام، جب تک امام اللہ اکبر کہتا رہے 9 تک تو ثابت ہوتی نا رسول اللہ اور صحابہ سے، تو کوئی بات نہیں، تکبیریں ہوتی رہیں، دعائیں ہوتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں آتا کہ بدری صحابہ پر وہ 6 تکبیریں کہتے تھے، عام صحابی پر 5، اور اگر عام کوئی آدمی ہے اس کے لیے 4۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے سے انکار کر دیں، پڑھنی چاہیے اکٹھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلمان ایک ہی ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کرام کو ان کے خلاف برا کہتے ہیں، اس کے بعد یہ کہ بھائی میرے بھائی برا بڑا کہنے سے کوئی کافر تو نہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں جی، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن کا کوئی انکار نہیں کرتا، سب کے پاس یہی قرآن تلاشی لے لیں، کافروں میں بھی، ان کے گھروں میں بھی، مسجدوں میں، نہ یہ بات کہیں جو کافروں کو سہارا دے کہ مسلمانوں کا قرآن بھی مشکوک ہے، نہیں، سب مسلمانوں کے پاس ایک یہ قرآن۔ جی، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم کیوں کر صاحب تقوی ہو سکتے، یہ نہیں منع کرنا تھی، تم کس طرح اس دن عذاب خداوندی سے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اگر تم نے کفر کیا، اگر کفر کو پہلے لے آئے، اگر تم کافر ہی رہے جیسے اس دنیا میں انکار کرتے رسول اللہ کا، تو اس دن پھر عذاب سے کیسے بچ سکو گے جو ایسا خوفناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب بچوں کو بوڑھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سچ مچ وہ بوڑھے ہی ہو جائیں گے، سچ مچ بوڑھے بھی ہو جائیں تو کوئی انہونی بات نہیں، مگر یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ اس بات نے تو مجھے یار بوڑھا کرے، میری تو کمر توڑی، ہاں اس دن اتنی دہشت ہوگی، خوف ہوگا کہ بس بڑے بڑے جوان جو ہے نا وہ بھی کمزور اور بزدل ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں ان میں سے صدقہ اور خیرات وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، صدقہ اور خیرات جو ہے نا، ایک طرح کا آپ کسی کی مدد ویسے ہی غریب کو آیا اس کو سوالی کو دینا چاہتے ہیں، یہ تو پھر زکوٰۃ سے کام نہ ہے، ویسے بھی صدقہ نفلی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے 1000 روپے میں سے کتنے ہوتا ہے؟ 25 ہوتے ہیں، 25%۔ ٹھیک ہے، 25% نہیں، 25 روپے۔ ٹھیک ہے جی، 40واں حصہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، 25 روپے دیں گے 1000۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا ترجمہ ہو گیا؟